اجماع میرے بھائی، اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. اجماع میں نسخ نہیں ہوتا ہے، اور نصوص کے اندر نسخ بھی ہوتا ہے، لیکن اجماع میں نسخ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اجماع سب بہت بڑی دلیل مانی گئی ہے. جیسے قرآن و حدیث کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اسے اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے علماء، امام شوکانی نے اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے، جو فقہ کی کتابیں لکھی اصول کی سب سے معتبر جو دلیل ہوتی ہے اجماع ہوتی ہے، سب سے بڑی، کیونکہ اس کے اندر نسخ نہیں ہوتا، وہ عمل منسوخ نہیں ہوتا جس پر اجماع واقع ہو جائے. صحابہ کرام کی محبت پر، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. اسے محبت رکھنا ایمان کی پہچان ہے، اور اسے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے، باقاعدہ اس پر اجماع ہے. تو اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. یہ منسوخ نہیں ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی آئے اور صحابہ سے نفرت کرنا شروع کر دے تو کہ بھائی اجماع کہاں رہا، تمہارے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اجماع واقع ہونے کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی اس کا اعتبار نہیں ہوتا. قادیانی کافر ہے، اس پر سب کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کے اجماع کی قادیانی مسلمان نہیں، کافر ہے وہ. اب 2-4 سال کے بعد، 100 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی نہیں، وہ مسلمان ہم ان کو مانتے ہیں، تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وہ اجماع کی مخالفت مانا جائے گی، کیونکہ اس پر باقاعدہ اجماع ہو چکا. اجماع منسوخ نہیں ہوتا ہے، اجماع منسوخ نہیں ہوتا. کچھ احکام جو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کیے گئے منسوخ بھی ہو سکتے تھے، ہوئے منسوخ، لیکن اجماع کبھی منسوخ نہیں ہوتا، کیونکہ اجماع بعد میں واقع ہوتا ہے. وہی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کا اجماع ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کی ہماری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. لہذا جب اس پر تمام امت متفق ہے، صحابہ کی عدالت پر اور ان سے محبت کرنے پر، اب ان کے اجماع کے بعد اگر کوئی آ کر کے اس اجماع کی مخالفت کرے گا تو وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اس کے قول اور اس کے اس عمل کا کوئی اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کا میرے بھائیوں سب سے اونچا مقام ہے دنیا کے اندر، انبیاء کے بعد. انبیاء کے بعد انہی کا مقام مرتبہ ہے. لہٰذا ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی، دین کی پہچان ہے.